نظر کو بدلو تو نظارے بدل جاتے ہیں، سوچ کو بدلو تو ستارے بدل جاتے ہیں، کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، سمت کو بدلو تو کنارے بدل جاتے ہیں۔ میں ہوں مبین کھوسا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مبین کھوسا آفیشیل کے نام سے۔ سب سے پہلے تو آپ کو تھینک یو کرتا ہوں کہ آپ نے پھر سے ٹائم نکالا، میرے یوٹیوب چینل پہ واپس آئے اور میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں فرینڈز ہم بات کریں گے بینیفٹس آف بک ریڈنگ۔ بک ریڈنگ کے بارے میں ہم بات کریں گے، کتاب پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایکچوئل میں۔ اب سب سے پہلے آپ کو ایک بات جاننے کی ضرورت ہے کہ امریکہ اور چائنا اس ٹائم ترقی یافتہ کیوں ہے ہمارے اوپر۔ امریکہ کے اور چائنا ان دونوں کے پاس ایک نالج ہے۔ امریکہ کے پاس جدید ہتھیاروں کا نالج ہے، چائنا کے پاس جو ہے نا سیلنگ کا نالج ہے، دی آرٹ آف سیلنگ۔ یہ دونوں جو ہے نا ترقی یافتہ جو ملک ہیں، ان کے پاس علم ہے، نالج ہے ان چیزوں کا۔ اور نیپولین ہل کی ایک بات میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں جو کچھ بھی چاہیے اس سب کا جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس سب کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، اس دنیا میں انسان کی جو ضروریت ہے، جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو حاصل کرنے کا راستہ کسی نہ کسی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، وہ کتاب اٹھانی ہے، وہ کتاب ڈھونڈنی ہے اور اس کو پڑھنا ہے اور اس راستے کے اوپر عمل کرنا ہے اور آپ کو وہ چیز حاصل کر لینی ہے۔ تو ایک ریسرچ شیئر کرتا ہوں، ایک اسٹڈی کے اکارڈنگ ایک ایوریج جو گورا ہے وہ سال کی 11 کتابیں پڑھتا ہے۔ ایک ایوریج گورا سال کی 11 کتابیں پڑھتا ہے۔ اب کوئی 50 پڑھتے ہوں گے، کوئی 5 پڑھتے ہوں گے، لیکن ایک ایوریج انہوں نے نکالی ہے، وہ 11 کتابیں سال کی۔ اب 50 سال کا اگر ایوریج ایج نکالی جائے تو 50 سال میں وہ 500 کتابیں لگ بھگ پڑھ چکا ہوتا ہے۔ اب 500 کتابیں جو بندہ پڑھ چکا ہے اور جس بندے نے نہیں پڑھی، ان کی فلاسفیز، ان کے آئیڈیاز، کتنا ڈفرینس ہوگا اس کے نالج میں اور اس کے نالج میں۔ اب ہمارے پاکستان کے اندر دیکھیں تو لوگ اپنی سلیبس، اپنی نصاب کی کتابیں بھی پوری نہیں پڑھتے، ان کے اندر بھی ان کے مارکس کم آ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کالج کے بعد وہ کہتے ہیں وہ جان چھوٹ گئی، اب تو پڑھائی کے بعد جان چھوٹ گئی، حالانکہ کالج کے بعد ہی اصل پڑھائی شروع ہوتی ہے۔ آپ کو بہت ساری جگہ پہ ایک بہت جو ہے نا ایک اچھا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں آل لیڈرز آر ریڈرز۔ جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ ریڈرز ہوتے ہیں، وہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کے اگر آپ کو ایگزامپل دوں تو ایلان مسک کی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ کتابیں پڑھتا ہوں، سیلف میڈ ملینئر کے نام سے وہ مشہور ہے بندہ۔ اگر آپ اے پی جے عبد الکلام کی بات کریں تو وہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو 2500 کتابیں ان کے گھر سے نکلیں، مطلب وہ جو ان کی وراثت تھی وہ 2500 کتابیں تھیں، اتنا زیادہ پڑھتے تھے وہ۔ اگر آپ کو پاکستان کے اندر بات کروں تو ہر شخص اس نام کو جانتا ہوگا، جناب قاسم علی شاہ صاحب۔ تو میں ابھی 2-3 دن پہلے اپنی کزن کے یہاں کینٹ میں گیا ہوا تھا، ملتان کینٹ کے اندر، تو وہاں پہ وہ 15-16 ایئر ان کی ایج ہے۔ تو ڈسکشن ہوتی تو وہ مطلب بات یہاں تک پہنچی، انہوں نے کہا قاسم علی شاہ صاحب کو میں بڑا سنتی ہوں، ان کی بکس پڑھتی ہوں۔ انہوں نے پھر 1-2 بکس مجھے دکھائیں، پھر وہ منیبہ مزاری، مطلب پاکستانی جو اسپیکر ہیں۔ اور لوگ پہلے کیا تھا، ایک ایوریج گورا جو 11 کتابیں پڑھتا تھا، اب وہ ٹرینڈ پاکستان میں ہلکا ہلکا آ رہا ہے۔ ہمیں اس کو جو ہے نا، اور آگے میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو میں جو بینیفٹس ہے اس کی بکس کے ریڈنگ کے بینیفٹ میں آپ کو یہ بتاؤں۔ تو اب آگے آپ کو میں اس کے ساتھ ایک اور اسٹڈی شیئر کرتا ہوں کہ نیپولین ہل یہ ایک وہ بندہ ہے جس نے تھنک اینڈ گرو رچ ایک کتاب لکھی۔ تھنک اینڈ گرو رچ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو جا کے اس کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ قاسم علی شاہ صاحب کا میں نے جہاں پہ ذکر کیا تو ان کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں ایف ایس سی کے زمانہ طالب علم میں جب تھا، ایف ایس سی کے ٹائم میں، تو میں نے جو ہے نا وہ کہتے ہیں مجھے میرے استاد نے کہا کہ آپ جو ہے نا کتاب پڑھا کریں۔ تو جب میں نے وہ کتاب پڑھنا سٹارٹ کی تو وہ کہتے ہیں ہمارے محلے میں جہاں ہم رہتے تھے وہاں پہ جو ہے نا ایک لائبریری تھی۔ جب وہاں پہ لائبریری کے اندر وہ کہتے ہیں میں جاتا تو میں نے رجسٹر کیا، 200 روپے انہوں نے فیس لی اس زمانے میں، 200 روپے اس کی فیس لی، اور بعد میں 1 روپے جو ہے نا وہ پر ڈے تھا، 1 روپیز پر ڈے تھا اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، رینٹ جو اس کا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں میں شروع میں 4 دن میں کتاب ختم کر دیتا تھا، پھر 4 سے 3 دن، مطلب 3 روپے 4 روپے میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ جب وہ 4 دن کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں ایک کتاب تھی 3 دن پہ آئے، پھر 2 پہ، پھر وہ کہتے ہیں ممتاز مفتی صاحب کی کتاب تھی تلاش، وہ میں نے 1 دن کے اندر ختم کی۔ کہتے ہیں جب میں 1 دن کے بعد وہ اس کو پڑھ کے واپس گیا لائبریری میں جمع کروانے کے لیے تو اس بندے نے مجھے کہا کہ وہ جو لائبریری کا مطلب جو بھی تھا وہاں پہ، تو اس نے مجھے کہا کہ تم کتاب پڑھتے نہیں ہو۔ تو وہ کہتے ہیں جو بندہ کتاب پڑھ کے، آپ بھی اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں کہ جس بندے نے پوری محنت کی ہو، کتاب پڑھی ہو، وہ صرف اپنے پیسے سیو کرنے کی خاطر، تو وہ ایک بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جو ہے نا میں نے جو ہے نا اتنا وہ پڑھی۔ تو انہوں نے اس کو بتایا کہ میں جو ہے نا اس صفحے پہ یہ لکھا ہے، میں نے اس کو پورا پڑھا ہے، آپ مجھے سن لیں، فلاں صفحے پہ اس فلاں چیز کا ذکر ہے، فلاں پہ فلاں کا ذکر ہے۔ تو وہ بندہ اتنا متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ آج کے بعد نا آپ کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھنا چاہیں تو آپ جو ہے نا ان کو پڑھیں۔ تو مطلب ایک جو کتاب پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو کتنا کیا کہتے ہیں فائدہ ملتا ہے، کتنی خوشی پہنچتی ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ اس سے جو ہے نا وہ نہ کریں، پیسے نہ چارج لیے جائیں۔
تو آپ بھی کتاب بھی نہیں، کتاب دوستی کی عادت کو اپنائیں، اس میں بہت بڑا فائدہ ہے آپ کے لیے۔ آج لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، کتاب اور ٹی وی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ٹی وی جو ہے نا، جو بندہ کتابیں پڑھتا ہے ایک دن وہ ٹی وی پہ ضرور آتا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ کے اندر کتاب بینی اور جو یہ بکس ریڈنگ کی ہیبٹ ہے تو ایک دن آپ ضرور جو ہے نا زندگی میں کچھ بڑا کریں گے، کیونکہ ہر آئیڈیا، ہر فلسفی، ہر ایک چیز اس کے اندر لکھی گئی ہے۔ جتنے بڑے کامیاب لوگ ہیں ان کی بڑی بڑی لائبریری ہوتی ہیں۔ وارن بفے دن میں 8 گھنٹے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں دن میں 8 گھنٹے پڑھتا ہوں۔ سوچیں، آج وارن بفے دنیا کا جو ہے نا دوسرے نمبر کا امیر ترین بندہ ہے، اس کو جو ہے نا یہ مارکیٹ کے اندر اور یہ سارے اسٹاک مارکیٹ اور شیئر مارکیٹ، ان کا بہت بڑا وہ اس کو ایک سمجھ رہنما سمجھا جاتا ہے اس چیز کے اندر۔ اس کا ایک بہت بڑا ذہن ہے، نالج ہے اس چیز کے اندر، دوسرا بڑا امیر انسان ہے دنیا کے اندر۔ تو یہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کی زندگی کے اندر آپ کو ایک ہیبٹ کامن ملتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ بکس ریڈنگ کی ہیبٹ ہوتی ہے۔ آپ بھی جو ہے نا اس بکس ریڈنگ کی ہیبٹ کو اپنائیں۔ دی پاور آف بکس ریڈنگ، یہ بہت جو ہے نا آپ کی زندگی میں امپیکٹ کریٹ کرتی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی کتاب پڑھنے کی، اچھا ایک اور چیز دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا، اگر آپ 2 کتابیں ایک ہفتے کی پڑھیں نا، 2 کتابیں، 10 سال بعد آپ نے تقریباً 1000 کتاب پڑھ لی ہوگی۔ 1000 کتاب پڑھنے کے بعد سوچیں آپ کا نالج کی انتہا کیا ہوگی، آپ کے آئیڈیاز کیا ہوں گے، آپ کا سکل سیٹ کیا ڈیولپ ہو چکا ہوگا۔ اور اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں وہ سارا کچھ، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب آپ کہیں پہ جاتے ہیں کسی جاب کے انٹرویو میں، تو آپ کو کسی نالج کی کمی کی وجہ سے آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ کہیں جاتے ہیں آپ کی سکل نہیں کام آئے گی، آپ کی اس ماڈرن سکل آپ نے نہیں اڈاپٹ کی ہوگی، بہت ساری وجہ ہوں گی جس وجہ سے آپ پیچھے چلے جائیں گے، زندگی میں آگے گرو نہیں کر پائیں گے، زندگی میں جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو کتاب جو دوستی ہے نا، وہ کہتے ہیں یو آر دی ایوریج آف 5% یو آر کیپنگ اراؤنڈ۔ آپ ان 5 لوگوں کا مجموعہ ہوتے ہیں جو آپ کے ارد گرد موجود رہتے ہیں۔ اگر آپ کے وہ ایک رابرٹ کیوساکی ہے، اس نے بک لکھی ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ آپ مجھے اپنے 5 دوست بتا دیں، میں ان کی جو مجموعی وہ ہوتی ہے کیلکولیشن، ان کی جو ایوریج فائنینشیل کنڈیشن ہوگی، میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہوں گے، آپ کے بینک بیلنس میں کتنا ہوگا۔ اب ہم جو ہے نا کامیاب لوگ اگر ہمارے ارد گرد ہمیں نہیں ملتے، یہ جو ہم ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے رہیں سارا دن ہمارے ساتھ، تو ہم ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا میں جو مشکل آپ کو آ رہی ہے، جو پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں، وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی اور نے لازمی کی ہوتی ہے، اور اس سے وہ گزر کے آگے نکلا ہوتا ہے، اس نے اس پہ کامیابی حاصل کی ہوتی ہے، اس پہ عبور حاصل کیا ہوتا ہے، اور اس نے پھر ایک کتاب لکھی ہوتی ہے جس کے اندر وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی ایسے کر کے اس دور سے، اس ٹائم سے آگے نکل سکتے ہیں۔ تو میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے لال بٹن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ چینل ایک دن آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند نظر آتی ہے تو اپنے کسی دوست، رشتہ دار، کسی کولیگ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کا بھی فائدہ ہو سکے، اس کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، میرے اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میں اس طرح کی مزید ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔